نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سامعین کو بڑے مشہور صحابی رسول سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور ان کے مناقب کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ میرے دوستو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی۔ میرے دوستو، سادات عشرہ مبشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وزراء کی حیثیت رکھتے تھے، اور اپنے سامعین کو یہ بھی بتا دیں کہ جماعت صحابہ کرام میں مہاجرین اور انصار میں سے جو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں، ان کو تمام صحابہ پر بالاتفاق فضیلت حاصل ہے۔ میرے دوستو، ہم سب سے پہلے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب بیان کرتے ہیں۔ نام سعد کنیت ابو اسحاق ہے اور مکمل نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابی وقاص کا نام مالک بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ آپ کی والدہ، اس کا نام تھا حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد شمس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے چچا زاد بھائی ہیں سعد بن ابی وقاص، کیونکہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ والد وہب ہیں جو سیدنا اشعر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابی وقاص کے بھائی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مواقع پر، کئی موقعوں پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ماموں کہہ کر مخاطب فرمایا تھا۔ میرے دوستو، حضرت سعد کے حلیے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن آپ کی بیٹی سے ایک روایت ہے کہ آپ پست قد فربا، یعنی جسم میں بھرے ہوئے، مضبوط اور قوی پنجے والے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام میں داخل ہونا یا اسلام قبول کرنا، ابتدائی اسلام میں 17 سال کی عمر میں ابھی چہرے پر داڑھی بھی نہیں آئی تھی کہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور اس وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی لڑکی سیدہ عائشہ آپ سے روایت کرتی ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص یعنی میرے والد نے فرمایا کہ اسلام لانے سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک تاریخ یعنی اندھیری جگہ پر کھڑا ہوں، جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ایک چاند روشن ہو گیا تو میں اس کی طرف چلا اور دیکھا کہ چند لوگ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ چکے ہیں، مجھ سے سبقت لے گئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق، علی بن ابی طالب اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کب تشریف لائے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی لائے۔ تو میرے دوستو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس خواب کے بعد چند دنوں کے بعد عصر کی نماز کے بعد
اجیاد گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، اور جب آپ کی ماں کو معلوم ہوا، سعد بن ابی وقاص کی والدہ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا سعد اسلام میں داخل ہو گیا، تو والدہ کہنے لگی کہ بیٹا یہ کیسا دین ہے جس میں تو داخل ہو گیا ہے؟ مجھے قسم ہے کہ جب تک تو اس دین کو چھوڑے گا نہیں، نہ تو میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی، یوں ہی بھوکی پیاسی رہ کر جان دے دوں گی، اور لوگ مجھے تانا دیں گے، لوگ مجھے ملعون کریں گے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اپنا دین ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، تو اس پر سعد بن ابی وقاص نے اپنی والدہ سے کہا کہ اگر آپ کی ایسی 1000 جانیں بھی ہوتی ہیں، میں سب ایک ایک کر کے سب کو قربان کر دیتا، لیکن اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ یعنی اپنی والدہ سے کہہ رہے تھے کہ اگر ایسی 1000 جانیں بھی ہوں اور سب ایک ایک کر کے نکل جائیں، تب بھی میں اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ آخر آپ کے استقلال اور استقامت کے سامنے آپ کی والدہ نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی بھوک ہڑتال سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، یعنی بھوک ختم کر دی، کھانا پینا شروع کر دیا۔ سمجھ گئی کہ اب میرا بیٹا وہ اسلام میں پکا ہو چکا ہے، وہ اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ تو اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تیرے والدین وہ یہ کوشش کریں کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر، شریک کر، اور ظاہر ہے جس کا آپ کو علم بھی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا ایسے والدین کا کہنا مت ماننا جو آپ کو شرک کا حکم دے، باقی دنیا میں ان کے ساتھ نیکی حسن سلوک کرتے رہنا۔ اس لیے والدین اگر شرک کا حکم دیں، کفر کا حکم دیں، یا ایسا حکم دیں جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو، تو اب والدین کا کہنا نہیں ماننا بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا ہے۔ یہی ایمان اور اسلام ہے۔ تو میرے دوستو، ہم چلتے ہیں مزید ان کے فضائل اور مناقب کی طرف۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ اور اصحاب شورا کے 6 ارکان میں سے ایک تھے، صاحب جہاد، عظیم فتوحات کے مالک تھے۔ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عزت عظمت جاری اور ساری تھی۔ میرے دوستو، بدر، احد، احزاب، جنگ حنین، تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، خلافت شیخین تک برابر وہ غزوات میں، مہمات میں شریک رہے۔ اسی طرح وہ عراق میں امرائے افواج اسلامیہ میں ایک تھے، مہم فارس کے سپہ سالار اور مدائن کسریٰ کے فاتح ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں والی عراق رہے، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں والی کوفہ مقرر ہوئے۔ شہر کوفہ اور نہر سعد آپ کے دور کی یادگار ہیں۔ ابتداء اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہاڑوں میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن مشرکین کی ایک جماعت آ نکلی، اسلام اور مسلمانوں کی نسبتاً انہوں نے ناشائستہ الفاظ کہنا شروع کیے، برے الفاظ کہنا شروع کیے، حتیٰ کہ دونوں میں لڑائی ہو پڑی۔ آپ نے ایک مشرک کو اونٹ کا قلہ اٹھا کر دے مارا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ اسلام میں پہلا خون تھا جو فی سبیل اللہ بہایا گیا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے دن 1000 تیر چلائے تھے۔ جی ہاں میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان سے کسی ایک کے لیے بھی ماں باپ دونوں کو جمع کرتے ہوئے یہ نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پہلی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنگ احد کے دن میں نے یہ الفاظ سنے۔ آپ نے فرمایا یا سعد ارمی فداک امی و ابی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد تیر چلاؤ، تجھ پر میری ماں اور باپ قربان ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ مشکات شریف کی روایت میں موجود ہے، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ دعا فرمائی کہ الہی اس کے تیر کو نشانے پر بٹھا اور اس کی دعا کو قبول فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مدینے میں آئے تھے تو ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جو ہے وہ اچاٹ ہو گئی، یعنی آپ جاگ گئے، آنکھ کھل گئی آپ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سعد ہوں۔ فرمایا کس لیے آئے ہو؟ عرض کی میرے دل میں آپ کی نسبت خوف پیدا ہوا، آپ کی وجہ سے میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں آپ کو کوئی دشمن یا کوئی کافر آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، تو لہٰذا میں پہرا دینے کے لیے جو ہے حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے تھے اور حضور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، مجھے کوئی اپنا ایسا ماموں تو دکھائے۔ میرے دوستو حدیث کے الفاظ ذرا دوبارہ سماعت فرمائیں۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا ماموں ہے، مجھے کوئی اپنے ماموں جیسا دوسرا کوئی ماموں دکھائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد 1000 گھڑ سواروں کے برابر ہیں، یعنی 1000 گھڑ سوار ایک طرف اور ایک طرف صرف اکیلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو اخلاق اور عادات، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار عمر بن معدی کرب سے جو ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات معلوم کیے تو عمر بن معدی کرب نے فرمایا وہ تو نہایت متواضع ہیں، یعنی عاجزی کرنے والے ہیں، اپنے خیمے میں عربی لباس میں وہ جو ہیں شیر ہیں، مقدمات میں فیصلوں میں عدل اور تقسیم میں برابری رکھتے ہیں، لشکر سے دور رہتے ہیں اور ہم پر مہربان ماں کی طرح شفیق ہیں، ہمارا حق جو ہے چھوٹی چپٹی کے برابر تک پہچانتے ہیں، اور آپ تفرقے سے بہت بچتے ہیں، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جمل اور صفین میں شریک نہیں ہوئے۔ میرے دوستو آپ ہی کا مشہور قول ہے، سعد بن ابی وقاص کا مشہور قول ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا کہ اگر تو گنا چاہتا ہے، مالدار بننا چاہتا ہے تو بوسیلہ کنایت حاصل کرو، یعنی کنایت کرو اگر مالدار بننا چاہتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ کنایت کے بغیر مال سے بے نیازی نہیں مل سکتی۔ یہ سعد بن ابی وقاص کا قول ہے، ان کی نصیحت ہے۔
آخر میں ہم ان کی وفات کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کی وفات کے متعلق اختلاف ہے تاریخ میں۔ ایک قول کے مطابق 51 ہجری میں یا 53 ہجری میں یا 58 ہجری میں، یہ 3 قول ہیں۔ 80 سال کی عمر میں وادی عقیق ایک جگہ کا نام ہے وادی کا، جو مدینہ منورہ سے 7 میل کے فاصلے پر واقع ہے، وہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ 10 مبشرہ میں سے سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی تھے، اور 2,50,000 درہم ترکے میں چھوڑے، وراثت میں چھوڑے میرے دوستو۔ اور وفات سے پہلے جو ہے ایک پرانا جو ہے جبہ تھا وہ منگوا کر فرمایا، کیونکہ جنگ بدر میں میں نے یہی پہن رکھا تھا اور یہی پہن کر میں نے جنگ کی تھی، لڑا تھا میں، اور وصیت کی کہ مجھے مر جانے کے بعد اسی میں جو ہے کفن دینا۔ چنانچہ آپ کو جو ہے اسی کپڑے کے اندر جو ہے دفنایا گیا، جو کپڑا آپ نے جنگ بدر والے دن پہنا تھا میرے دوستو۔ تو یہ تھی مختصر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، ان کے حالات، فضائل، مناقب جو آپ نے سنے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔